اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے جو نوازا ہے وہ ایک فخر کی چیز ہے۔ قرآن کریم میں اننی من المسلمین 22 پارے کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں ایمان دیا ہے اس ایمان کے اوپر تمہیں فخر ہونا چاہیے، دوسروں سے مروب نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس ایمان کے پروٹوکول کے لیے، اس کے بچاؤ کے لیے دو چیزیں، ایک تو کفر اور شرک، ان دو چیزوں سے بندوں کو بچنا ہے۔ اور شرک کے بارے میں ہم نے کل بتایا تھا کہ شرک ایک ایسی منحوس چیز ہے کہ بندہ ساری عبادتیں کرنے کے باوجود بھی جہنم میں چلے جاتا ہے۔ مطلب ایک بات دیکھے کہ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ پسند نہیں کیا ہے کہ مسلمان کسی درجے میں بھی شرک کرے، اور اس چیز کو اتنا ناپسند کیا ہے کہ مسلمان کو دیکھ کر کوئی شرک نہ کرنے لگ جائے۔ سمجھ رہے آپ یہ چیز؟ مسلمان کو دیکھ کر کوئی شبہ بھی نہ کر لے شرک کا کہ مسلمان شرک کر سکتا ہے، یہ چیز کافر کے ذہن کے اندر بھی نہ آ جائے، اس چیز کے لیے بھی شریعت نے ایک پروٹوکول کیا ہے۔ کیسا؟ 3 وقت کے اندر شریعت مطہرہ نے نماز کو مکروہ قرار دیا ہے، سورج طلوع ہونے کے وقت، زوال کے وقت اور غروب کے وقت۔ اس کی بڑی وجہ محدثین کرام نے لکھی ہے کہ ان 3 ٹائم کے اوپر مشرکین اور کافرین سورج کی پوجا کیا کرتے ہیں، سورج کی کیا کرتے ہیں؟ پوجا کرتے ہیں۔ اگر مسلمان اس وقت میں نماز پڑھیں گے تو نعوذ باللہ مشرکوں کو یہ وہم ہوگا، کیا ہوگا؟ مشرکوں کو، کافروں کو یہ خیال ہوگا کہ مسلمان بھی سورج کی پوجا کر رہے ہیں، تو اس وہم سے بچانے کے لیے شریعت نے نماز کو مکروہ قرار دیا۔ مطلب آپ سوچیں کہ شریعت ہماری کس طریقے سے حفاظت کر رہی ہے مکروہ کے اوپر، اور ہم ہیں کہ شرک کی طرف ہی جاتے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا ہے کفر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنا۔ اب جو لوگ انکار کر رہے ہیں، جو کھلے عام کفر کے اندر مبتلا ہے، ان کا کیا؟ تو ان سے بھی شریعت نے روک دیا کہ اگر آپ مسلمان ہیں، آپ ایمان والے ہیں، تو زیادہ کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مسلمانوں کے علاوہ کافروں کو، مشرکوں کو اپنا قریبی نہ بناؤ، اپنا دوست نہ بناؤ، اتنا قریبی نہ بناؤ کہ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہنگنا موتنا ہر کچھ اس کے ساتھ میں ہو۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ جب یہ لوگ زیادہ مشرکین اور کافرین کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ جاتے ہیں تو اسلام کے اوپر انہیں اعتراض ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو روک دیا کہ ایسا نہیں ہو کہ تم کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرنے لگ جاؤ اور پھر اسلام کے اوپر ہی تم اعتراض کرنے لگ جاؤ۔ اس چیز کو دیکھنا ذرا، جو لوگ ہمارے یہاں عموماً زیادہ کافروں کے ساتھ رہتے ہیں نا، ان کے رویے دیکھنا، ان کے رویے مسلمانوں کے ساتھ دیکھنا۔ وہ پوجا پاٹ میں بھی چلے جاتے ہیں کافروں کے ساتھ، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں ہولی، دیپاولی، رنگولی کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ کافروں کے ساتھ اتنا اٹھنا بیٹھنا کر رہے ہیں کہ وہ کفر کی جو نحوست ہے وہ ان کے دل کے اندر بیٹھ گئی ہے۔ اب دھیرے دھیرے اسلام ان کے اندر سے نکلتا جا رہا، اور وہ لبرلزم کی طرف جا رہے ہیں۔ لبرلزم یہ ہے کہ تمام مذاہب کو ماننے کا تصور کہ بھئی یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، مسلمان والا بھی کر لو، عبادت بھی کر لو اور پوجا پاٹ بھی کر لو، ہولی بھی منا لو۔ کیا ہے؟ انسان تو انسان کا بھائی ہے۔ وہ انسانیت کو بچانے کے لیے اتنے اتر آتے ہیں کہ پھر اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بھی قدغن لگا دی کہ زیادہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کرو، ان سے زیادہ تعلقات نہ قائم کرو۔ پھر بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے اس چیز کا نقصان کہ بعض مرتبہ تمہاری دوستی مسلمانوں کو تکلیف دے جاتی ہے، اور ہو رہا ہے اس دور کے اندر۔ جتنے بھی مسلمان کافروں کے ساتھ کھڑے ہوئے اکثر و بیشتر ہمیں آئے کوئی ایسا وقت جب آتا ہے حالات کے اندر تو مسلمانوں کو تکلیف دے جاتے ہیں۔ جسٹ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صفحے کے بعد میں فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ جو منافقین ہیں، کون لوگ؟ جو کافروں کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے، مسلمانوں کو یہ شو کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور کافروں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ خادعهم، کہ جو منافقین ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں یہ اصل میں اپنے ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچا رہے، ان سے مسلمانوں کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، مطلب کیسا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کے کافر نہیں، مشرک نہیں، منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے کے اندر ہوگا، اس لیے کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے نا۔
کھلے عام مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنے آپ کو داڑھی ٹوپی اور وہ مسلح پہ کھڑا ہو کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فی الدرک الاسفل من النار، جنت اور جہنم دو چیزیں، جنت کے اندر درجات ہیں، کیا ہے؟ جنت کے اندر درجات ہے، ایک درجہ دوسرا درجہ اور جنت کیا ہے؟ جہنم کے اندر درکات ہے، کیا ہے؟ درکات، ایک درکا دوسرا درکا، مطلب یہ کہ نیچے کی طرف تہے کے اندر جاتے ہیں، آپ زمین کے اندر جتنا جائیں گے اتنا تمہارا دم گھٹنے لگ جائے گا، بیسمنٹ جو بنے رہتے ہیں نا نیچے، ان بلڈنگوں کے اندر جاؤ بغیر کنڈیشن کے آدمی رہ نہیں سکتا، تو جتنا آپ نیچے جائیں گے اتنا دم گھٹے گا، تو اس لیے مشرکین کافرین اور ان کے بعد سب سے نچلے طبقے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کو ڈالیں گے، کس کو ڈالیں گے؟ منافقین کو ڈالیں گے، جو اپنے آپ کو مسلمان باور کراتے ہیں لیکن ان کے اعمال کافروں کے سے ہیں، مشرکوں سے ہیں، اور مسلمانوں کو ہر وقت وہ تکلیف پہنچانے کے اندر رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کفر سے، شرک سے، اور اسی طرح منافقت سے میری اور آپ کی اور ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، عبادت کے اندر زیادہ توجہ دو، باخر دعوانا الحمدللہ۔